السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کل کا دن بڑا اہم تھا۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا مشکل ہوگا کارکنان کو اکٹھا کرنا، ایک جگہ پر مرکوز رکھنا اور ایک ایسے وقت میں جب بنیادی لیڈرشپ ہی جیل کے اندر موجود ہو۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو اچیو کرنا چاہتی تھی بظاہر اچیو کرتی ہوئی نظر آئی۔ آج سینٹ اور قومی اسمبلی میں بھی اس کی باز گشت بڑی حد تک سنائی دی، جب پاکستان تحریک انصاف کے قائدین نے بھرپور طریقے سے احتجاجی تقاریر کی اور اس میں اس مسئلے کو بھی اجاگر کیا کہ کس طرح اسلام آباد اور راولپنڈی کے ارد گرد ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن حکومت کی نیت صرف یہیں پر رکتی نظر نہیں آتی ہے، بلکہ اب لگتا یہ ہے کہ آنے والے 2 ہفتوں میں حکومت جس قانون سازی کی طرف بڑھ رہی ہے وہ قانون سازی یقیناً اپوزیشن کے لیے تو نقصان دہ ہوگی، لیکن عدالت کی ایک نئی شکل سامنے لے کے آئے گی، اور وہ ہے چیف جسٹس سمیت دیگر ججز کی مدت ملازمت میں توسیع کرنا۔ لیکن اس حوالے سے آج چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تب بھی وہ ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے جو کہ اپنا ٹینیور بڑھوانا چاہیں۔ ایک ایسا کنفیوژن ہے جس کے بعد اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک طرف آپ اپوزیشن سے لڑ رہے ہیں، ایک طرف اپوزیشن کی جماعتوں کے اوپر کیسز بنا رہے ہیں، ایک طرف اکانومی کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کئی محاذوں پر انگیج ہیں، اور اس کے بعد آپ لیجسلیشن کے ذریعے ایک اور مسئلے کو کھول دینا چاہتے ہیں۔ جب ایسی صورت میں چیف جسٹس آف پاکستان جو اس پوری لیجسلیشن کا محور ہیں، مرکز ہیں، وہ خود نہیں چاہتے کہ یہ لیجسلیشن کی جائے اور اس کے فائدہ اٹھانے والوں میں وہ شامل ہوں۔ آخر حکومت کی اصل نیت ہے کیا اور بنیادی وجہ کیا ہے کہ اس قانون سازی اور اس قسم کی دیگر قانون سازیوں کے پیچھے وہ کرنا کیا چاہتے ہیں اور اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اسی کے اوپر پروگرام کی بات کریں گے۔ اس پر بات کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور ترجمان رؤف حسن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ رؤف صاحب، تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ، اور آپ ایک بڑے مشکل اور لمبے فیز کے بعد واپس آئے، اور میرا خیال ہے کہ ایز اے ہیومن بینگ بھی ہم واقعی اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی پوری پولیٹیکل سٹرگل میں کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہونے دیا کہ آپ ایز اے پولیٹیکل ورکر کمزور ہوئے۔ تو پہلے تو آپ کو سلیوٹ، بڑی مہربانی، اور اللہ آپ کو اور استقامت بھی دے۔ سر، کل کا جو جلسہ تھا، اب پہلی تو ایکسپیکٹیشنز حکومت کی اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی، کس حد تک اچیو کر سکے آپ ان ایکسپیکٹیشنز کو؟ دیکھیے، جہاں تک جلسے کی بات ہے، جلسہ تو بس فینامنل، فرینکلی آئی مسٹ سے کہ شاید ہم میں سے کچھ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن سے بھی وہ زیادہ تھا، اور اس چیز کا خیال رہے کہ جتنے لوگ آپ کو جلسہ گاہ کے اندر نظر آئے اس سے شاید ڈبل لوگ جو تھے وہ جلسہ گاہ کے باہر رہ گئے تھے۔ 15 سے 20 کلومیٹر لمبی لائن تو صرف جی ٹی روڈ کے اوپر لگی ہوئی تھی، اور اسی طرح سے سرگودا سے لوگ، اور سو مینی ادر پلیسز جو 29 بلاکٹس تھے صرف اسلام آباد راولپنڈی کے اندر، اور ہمارے لوگوں کو جو کہ آرڈینرلی وہاں تک اسلام آباد سے وہاں تک پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لگنا چاہیے، وہ لوگوں کو 4 5 6 گھنٹے ہوئے۔ اسد کیسر صاحب پہنچ ہی نہیں سکے، اسد کیسر صاحب نہیں پہنچ سکے، وہ بھی راستے میں اسٹینڈرڈ رہے، اور بھی بہت سے لوگ تھے جو اسٹینڈرڈ تھے۔ مجھے اس کے پیچھے جو لاجک ہے، ریشنال ہے، اس کی سمجھ نہیں آئی ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو آپ اجازت دے رہے ہیں کہ جی آپ جلسہ کر لیجیے، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ ہمارے پاس، وینیو بھی سب کچھ اپرووڈ ہے، اور دوسری طرف آپ 48 گھنٹے پہلے امپیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سو کہنے اور کرنے میں بہت زیادہ تضاد ہے، تو یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے کہ لوگ اپنی ریٹ جو ہے وہ لوز کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو یہ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں تھی۔ آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ ہم اہداف حاصل کر سکیں گے۔ اہداف کیا ہیں؟ ہمارا ہدف، کچھ ڈیمانڈز رکھی ہیں نا پی ٹی آئی نے کل اپنی تقاریر میں۔ اہداف جو ہیں ان میں سے 2 چیزیں ہیں فرینکلی۔ ہمارا جو امبریلا تھیم تھی وہ تھی مینڈیٹ چوروں کو بھگانا ہے، عمران خان کو لانا ہے۔ سو 2 چیزیں ہیں بیسیکلی کہ جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے ان کو نکالنا ہے، اور خان صاحب جو کہ جعلی مقدموں کی وجہ سے جیل میں ہیں ان کو آزاد کروانا ہے۔ تو یہ ایک پریشر ہے، ہمیں جلد سے ہمیشہ جو پولیٹیکل یہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس سے پریشر بلڈ ہوتا ہے، لیکن اصل لڑائی تو ہماری لیگل فرنٹ کے اوپر ہے، وہ تو جاری ہے۔ اور خان صاحب کے یہ جو نیب امینڈمنٹس کا جو لا ہے جس کو کہ ریٹیفائی کر دیا ہے سپریم کورٹ نے، اس کے بعد جو دونوں اس وقت آؤٹ اسٹینڈنگ مقدمے ہیں اس وقت وہ ہے توشخانہ 2 اینڈ القادر کا جو 190 ملین پاؤنڈس کا جو کیس ہے۔ دونوں، پہلا تو ڈومین سے ہی نیب کی ڈومین سے نکل گیا، اور دوسرا جو ہے وہ مینٹینیبل نہیں رہا۔ ایک تو بند بھی کر دیا انہوں نے، توشخانہ 2 تو بند کر دیا انہوں نے۔ تو اس میں اگر بیل ہو جاتی ہے، وچ آئی ایم شیور کہ ہو جائے گی، تو خان صاحب ٹیکنیکلی اسپیکنگ کین واک آؤٹ اے فری مین اگین۔ لیکن جیسا کہ لاسٹ ٹائم ہوا تھا، مقدمہ کوئی اور بنا دیا تھا انہوں نے، توشخانہ 2 بن گیا، 190 ملین کا جو چل رہا تھا وہ۔ تو اب دیکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ میرا خیال ہے کہ بس بہت ہو گیا ہے، somebody said it، بہت ہو گیا ہے۔ اب آپ نے 13 مہینے 14 مہینے ان کو پولیٹیکل پروسیس کو آگے چلنے دینا چاہیے۔ اچھا، اب اس میں سے اور یہی چیز میں سب کو کہتا ہوں انکلوڈنگ آور سیلوز، میں بھی کہتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل پروسیس کو آگے چلنے دیں، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پولیٹیکل پروسیس سے ہی راستے بنتی ہیں۔ جمہوریت
جمہوریت کو اگر آپ پروان چڑھائیں گے تو اس سے ریاست بنے گی. جمہوریت کے فقدان سے ریاست نہیں بنے گی, قانون کے فقدان سے ریاست نہیں بنے گی. ہاں اچھا, پولیٹیکل پروسیس کے اوپر میں واپس آتی ہوں. صرف جلسے کے حوالے سے سر ایک کویشچن لاسٹ, اور وہ یہ کہ اب یہ 2 ہفتے کا ٹائم فریم بھی دیا گیا ہے کے پی حکومت کے جو سی ایم صاحب تھے انہوں نے, اور پھر کہا ہے کہ ہم لاہور میں بھی ایک بڑا شو کرنے جا رہے ہیں. اب یہاں پر اتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑا, آپ کے خیال میں لاہور بیسکلی تو دیکھا جائے تو نون لیگ کے انڈر ہے, ان کی حکومت کے انڈر ہے, تو آپ کیسے مینیج کریں گے کہ لاہور میں بھی اسٹرینتھ لے کے جائیں, کارکنان کو لے کے جائیں, کیونکہ وہاں پر تو ہولڈ کرنا ان کے لیے زیادہ آسان ہوگا, کنٹرول کرنا, اور دوسرا یہ کہ مینیج کیسے ہوگا یہ اس فیز کے بعد؟ دیکھیے جی, اسٹیپ نمبر 1 تو یہ نا کہ ہمیں نو آبجیکشن ملے, نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ ملے. اس کے لیے کل ہم موو کر رہے ہیں, کل جا رہے ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس جو طریقہ ہوتا ہے. اس کے بعد اگر وہ نہیں دیتے تو پھر ہم ہائی کورٹ میں جائیں گے, وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں بات پہنچتی ہے. فرینکلی ہماری جو ٹینٹیٹیو ڈیٹ ہے وہ 22 سپٹمبر ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ 22 سپٹمبر تک کیا ہمیں یہ تمام اجازتیں مل سکتی ہیں کہ نہیں, اور پھر پارٹی ہائرارکی جو ہے اس نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ اگر ہمیں اجازت نہیں ملتی تو کیا ہم اس کے باوجود ہم جلسہ کریں گے یا نہیں کریں گے. لیکن ایک ایسی قانون سازی ہو چکی ہے نا جس میں آپ بغیر اجازت جلسہ کر بھی نہیں سکتے, آپ ہی کے لیے کی گئی ہے. ویسے ہم ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے. کیا ہم نے پہلے لیگل بیٹل لڑنی ہے اس وقت تک جب تک کہ ہمیں این او سی نہیں ملے گا, جیسا کہ ہم نے یہاں لڑی ہے, یا کہ یہ ہم نے جیسا کہ ایک پارٹی کے اندر ایک سوچ موجود ہے کہ اب ہمیں رکنا نہیں چاہیے, اب ہمیں اپنی تاریخ کے اوپر جو ہم اسٹیپولیٹ کریں اس میں ہمیں اپنا جلسہ کرنا چاہیے. تو دیکھتے ہیں. دوسری بات آپ کی جو آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, لاہور میں جلسہ کرنا جو ہے وہ اسلام آباد میں جلسہ کرنے سے بہت مشکل ہوگا, بہت بڑا چیلنج ہوگا, کیونکہ جو فسطائیت کا عالم پنجاب میں ہے اور خاص کر لاہور میں ہے, فرینکلی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. سو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. اب یہ تمام چیزیں جو ہیں بٹوین ناؤ اینڈ 22 سپٹمبر میرا خیال ہے پارٹی کے سامنے آئیں گی, پارٹی قیادت کے سامنے آئیں گی, اور وہ ان کو سامنے رکھ کے جو بھی پروز اینڈ کونس ہیں ان کو سامنے رکھ کے ایک حتمی فیصلہ کرے گی کہ کس طریقے سے ہم نے آگے بڑھنا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, یہ تو صرف پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی بات کی تھی کہ پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا چاہیے, تو اس پہ ایک چھوٹا ضمنی سوال یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے خبریں تھیں کہ انہوں نے اکراس دا بورڈ بات کی ابھی کچھ دن پہلے کہ سب سیاسی جماعتوں کو آپس میں بات چیت کرنی چاہیے, ڈائلاگ ہونا چاہیے, اور خبریں یہ ہیں کہ وہ چاہتے بھی ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی اس میں انکوپریٹ کیا جائے, بات چیت میں ان کو بھی لایا جائے, مطلب سب ٹیبل پر آ کر پاکستان کے لیے بات کریں. اس حوالے سے کوئی چیز کیا ہے بیک اینڈ پر جو چل رہی ہو پی ٹی آئی اور نون لیگ کے حوالے سے کسی پلیٹ فارم کے اوپر, بیک ڈور چینل؟ ہماری پالیسی تو ثنا یہی ہے نا کہ ہم نے وہ لوگ جو وہ پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے کہ مینڈیٹ چوری کیا ہے یا جو بینیفیشری ہیں اس مینڈیٹ چوری کے, وہ 3 پارٹیز پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم, ان سے ہم ڈائریکٹ نیگوسیشنز نہیں کریں گے. لیکن سیم ٹائم خان صاحب نے مینڈیٹ کیا ہے محمود خان اچیکزئی صاحب کو کہ جی آپ, کیونکہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ جی میں ان پولیٹیکل پارٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں, تو خان صاحب نے بالکل ان کو مینڈیٹ کیا ہے کہ آپ بالکل بات کریں, سب سے بات کریں, اور اس کے بعد اگر کوئی سبسٹینٹیو پرپوزلز آئیں گے, میننگ فل پرپوزلز آئیں گے, تو ہم پھر سب لوگ بیٹھ کے اس کو دیکھ لیں گے کہ کس طریقے سے ان کے اوپر آئیں. سو ایک ونڈو آف اپرچونیٹی کریٹ ہوئی ہے. دوسری بات جو ہے وہ مطلب ایک سورٹ آف آپ کو انفارمیشن دے سکتے ہیں کہ جو بریک تھرو تو ہو چکا ہوا ہے, قرآن ثنا کے تھرو جو ہے محمود خان اچیکزئی صاحب جو ہے ان سے بات چیت جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے. اچھا, اب اس میں سر لیکن ایک مسئلہ ہے, وہ یہ کہ محمود اچیکزئی صاحب اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے سخت خلاف ہیں, لیکن پی ٹی آئی نے بہت فرام ڈے ون یہ ڈیمانڈ رکھی ہے کہ وہ ان 2 جماعتوں کے بجائے اسٹیبلشمنٹ کو پریفر کریں گے بات چیت کے لیے. تو آپ پھر ان کو فری ہینڈ دے رہے ہیں, تو وہ تو obviously پولیٹیکل پارٹیز کی طرف ہی جائیں گے, وہ تو کبھی اسٹیبلشمنٹ کے خواہاں نہیں ہیں. سنا I beg to disagree because محمود خان اچیکزئی صاحب نے آج سے 1 ہفتہ پہلے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر ان کو خواجہ آصف صاحب نے پرووک کیا تھا کہ آپ تو اسٹیبلشمنٹ سے بات, وہی بات جو آپ فرما رہی ہیں, انہوں نے کھل کے کہا تھا جی کہ میں پولیٹیکل پارٹی سے بھی گفتگو کر رہا ہوں اور میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بات کروں گا. تو جہاں بھی ملک میں جمہوریت جو ہے اور آئین کی بحالی کے لیے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے بات کرنی ہے, ہم وہاں کریں گے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, انسٹیٹیوشن ہو یا پولیٹیکل پارٹی. انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر اسٹیٹمنٹ. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب سر یہ فرمائے گا کہ ایک اور مسئلہ جو درپیش ہے, وہ پچھلے 2 ہفتوں سے اس حکومت کی ایک کوشش ہے کہ ایک لیجسلیشن کے ذریعے کچھ عدالتی حوالوں سے تبدیلیاں کی جائیں, اور جب تک نمبر گیم پورا نہیں ہوگا حکومت کی خواہش ہوگی کہ یہ ان پروسیس ہی رہے. اب سر کہا جا رہا ہے کہ اگلے 1-2 ہفتوں میں یہ لیجسلیشن ہو سکتی ہے. آپ کے خیال میں کیا اس کی ضرورت ہے؟ کیونکہ چیف جسٹس صاحب تو آج بڑا کلیئر کہہ چکے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو میں ایکسٹینشن نہیں لینا چاہوں گا, تو پھر اس کا پرپس کیا رہ جاتا ہے؟ دیکھیے جی, ان کا یہ بیان ہے, سب سے پہلے تو میں اس کے بارے میں ان کو کمپلیمنٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر انہوں نے جو فرمایا ہے وہ اس کے اوپر عمل بھی کریں گے تو آئی تھنک یہ ایک اچھا پریسیڈنس وہ سیٹ کرتے جا رہے ہیں. یہ ایک اچھی خوش آئند سٹیٹمنٹ ہے ان کی, نمبر 1. نمبر 2,
देखिए ये ऑब्वियसली दिस इज़ ऑल्सो PTI फोकस्ड नो, बिकॉज वो चाहते थे कि ऐसे जज साहिबान को रिक्रूट करें, जैसे कि उन्होंने 2 एड हॉक जजेस जो हैं वो अपने चाहने वालों को उन्होंने रिक्रूट किया। इसी तरह से ये 6 जजेस और ये 7 जजेस और रिक्रूट करना चाह रहे हैं जो कि ज़्यादा इनके करीब हों, ताकि ये सुप्रीम कोर्ट में जहाँ इनको मेजर प्रॉब्लम इस वक्त आ रहा है वहाँ ये मेजॉरिटी हासिल कर सकें और फिर अपनी मनपसंद जो फैसले हैं वो करवा सकें। इनसे मुराद आपकी हुकूमत है? क्योंकि आपने कहा ये मनपसंद फैसले करवा जी, वो मतलब हमारे खिलाफ ही है ना। नहीं, कौन करवा, हुकूमत या आप कह रहे हैं? हुकूमत ऑब्वियसली ये तो हुकूमत ही करवा रही है ना जी, जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है इस वक्त वही रिस्पॉन्सिबल है इसके। तो इससे मामला आगे नहीं बढ़ेंगे, ये जो कुछ मर्जी कर लें। एक जुडिशरी के अंदर, अदलिया के अंदर भी एक ताज़ा हवा के झोंके जो है ना वो बढ़ते जा रहे हैं, और वो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब इंडिपेंडेंटली जजमेंट्स देने के ऊपर इंसिस्ट कर रहे हैं। ये कर लेंगे, अपने जजेस बना लेंगे, तो ये इनके पास एक ही मैकेनिज़्म है, ये अपने जो इनका नैरेटिव है उसको इम्पोज करने के लिए कि ये जुडिशरी को अपने हाथ में रखें। अवाम इनके साथ नहीं है, लेजिटिमेसी इनके साथ नहीं है, रेलेवेंस इनकी नहीं है। सो सिर्फ जुडिशरी के ज़रिए ये आज तक अपने फैसले करवाते रहे हैं। अब इनकी कोशिश ये है कि आइंदा भी पोस्ट काजी फाइजी साहब, जबकि मंसूर अली शाह साहब बन जाएंगे चीफ जस्टिस, उनके बाद मुनीफ साहब आएंगे, वो इंडिपेंडेंट माइंडेड जजेस हैं। तो ये चाहते हैं कि जी कम से कम उनके हाथ जो हैं वो बांधे जाएं, ताकि वो इनके अपनी पसंद के जजेस हो। तो वो हालांकि इसका लॉजिक नहीं बनता। लॉजिक इसलिए नहीं बनता कि इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में 28 जजेस की ज़रूरत है। इसी तरह से सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा जजेस की ज़रूरत है। यहाँ सारे मुकदमा तो वहाँ फंसे हुए हैं, गरीब आदमी तो वहाँ जाता है, वहाँ फंस जाता है ना। तो अगर इनका कोई एक ज़्यादा मतलब इंसाफ को फैसिलिटेट करना जो मकसद होता तो भी ये कम से कम वहाँ से शुरू करते, लोअर कोर्ट से शुरू करते, फिर ऊपर आते। सुप्रीम कोर्ट में तो जो कुछ हो रहा है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते हैं जो वहाँ जाते हैं, या फिर मुकदमा तो अपनी आखिरी नहज के ऊपर वहाँ आते हैं। तो वहाँ इतना ज़्यादा पेंडेंसी नहीं है जितनी कि छोटी कोर्ट्स में है या हाई कोर्ट्स में है। तो वहाँ का इनके ऊपर बिल्कुल वहाँ फोकस नहीं है, बिकॉज बेसिकली दे वांट टू कंट्रोल द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा सर, इस हवाले से लास्ट क्वेश्चन वो ये कि आपके ख्याल में अब JUI फे का बज़ाहिर तो क्लियर जवाब नहीं आया है, और आज भी लग ये रहा है कि अभी भी कन्फ्यूजन उनके अंदर है, लेकिन उनकी तरफ से फील ये आ रही है कि शायद ऐसी लेजिस्लेशन में वो हुकूमत का साथ देंगे। तो क्या इससे उनके साथ इत्तेहाद या बातचीत पे कोई फ़र्क पड़ेगा PTI और JUI फे में? JUI के साथ हमारी जो अप्रोच है वो ये है जी कि हम उनके साथ एंगेज रहना चाहते हैं, जैसे कि बाकी पोलिटिकल फोर्सेस के साथ हम एंगेज हैं, हम उनके साथ भी एंगेज रहना चाहते हैं। वो अगर पार्टी उनके पार्टी के प्लेटफॉर्म से वो कोई फैसला करते हैं तो ये उनका हक है, हम उनको मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन जो चीज़ें वो हमारे साथ मिलकर कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि वो हम उनको कंटिन्यू करें। हम लोग हमारी JUI की जॉइंट जो है 2 सब कमेटीज़ बनी हुई हैं, एक सेनेट में और एक नेशनल असेंबली में, और वो जो कॉमन इंटरेस्ट के इश्यूज़ हैं उनके ऊपर हम एक कॉमन स्ट्रैटेजी जो है ना वो डेवलप करके आगे बढ़ते हैं। हम चाहेंगे कि ये इत्तेहाद ना सिर्फ कायम रहे बल्कि ये फर्दर एक्सपैंड हो, फर्दर सीमेंट हो, फर्दर स्ट्रेंथन हो। तो उनके साथ हमारा एंगेजमेंट जारी रहेगी। अच्छा सर, कल के जलसे के बाद आपको कहीं से कोई मुबारकबाद की कोई पैगामात मौसूल हुए या नहीं हुए कि आपने एक अच्छा शो किया एक्सपेक्टेशन से हट के, या खामोशी रही आपके ख्याल में? नहीं, जहाँ से आप मुबारकबाद का जो रेफरेंस आपके मुस्कुराहट से जो जाहिर हो रहा है वहाँ से तो अच्छा, हम सुन रहे हैं। अच्छा। बाकी आवाम की तरफ से पजीराई है, बहुत ज़्यादा पजीराई है, और मेरा ख्याल इट वाज अ मैमथ शो, इट वाज अ मॉन्यूमेंटल शो। मेरा ख्याल है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये एक पिनिकल होती है, उनकी जो एक गेज होता है कि जी क्या लोग क्या सोचते हैं। तो मैंने आज सुबह ट्वीट किया था, मैंने कहा था कि ये आज सुबह का जो सूरज है वो इस रियलिटी के साथ तलू हुआ है कि कोई खान रिप्लेसेबल नहीं है, एंड ही रेजोनेट्स इन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल, और वो उसके साथ हैं, खड़े हुए हैं। ये एक फिनोमेनन है, ही इज़ नॉट जस्ट अ लीडर। खान इस वक्त एक फिनोमेनन है, और ये हम फिनोमेनन उस एज से हम उस अप्रोच को समझने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, सर आपने वक्त दिया। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तवक्कात कल के जलसे की मुनासबत से जो थी वो साबित हुई। अब देखना ये होगा कि लाहौर का शो शोकेस करने में किस हद तक एफर्ट्स की जाती हैं और रिजल्ट्स क्या आते हैं। एक मुख्तसर वक्फा, और उसके बाद जिस कानून साजी की हम बात कर रहे हैं उसमें क्या टेक्निकल मसाइल दरपेश हो सकते हैं हुकूमत के ऊपर, इस पर कुछ कानूनी राय जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हुकूमत की तरफ से आज अपने इत्तेहादियों को ना सिर्फ इशाइयत दिए जा रहे हैं बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि आखिर हुकूमत और उसके इत्तेहादी नंबर गेम में कहाँ खड़े हैं। एक तरफ पीपल्स पार्टी ने अपनी जॉइंट सिटिंग रख ली है तमाम पार्टी कायदीन की और अरकान पार्लियामेंट और सेनेटर्स की, और दूसरी तरफ खुद वज़ीर आज़म साहब की तरफ से भी आज इशाइयत का एहतमाम किया गया है। लेकिन ये सब कुछ आखिर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एक ऐसी कानून साजी पाइपलाइन में है
جس کے بعد ججز کی ایکسٹینشن کا جو مسئلہ ہے اس کو یکسر حل کر لیا جائے گا. لیکن دوسری طرف اگر عدلیہ کی طرف سے سنیں تو لگتا یہ ہے کہ صورتحال کچھ مختلف نظر آتی ہے, جہاں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے بڑی خبریں رہیں کہ ان کو نہ صرف یہ کہ ایک لیجسلیشن کے ذریعے ایکسٹینشن دے دی جائے گی, ان کی مدت ملازمت بڑھا دی جائے گی, وہیں رانا ثناء اللہ صاحب جیسے سیزن پولیٹیشین بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ فائز عیسیٰ صاحب کو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر سب ججز کے اوپر یہ رول اپلائی ہوتا ہے. لیکن آج جس طریقے سے چیف جسٹس صاحب نے ایک صحافی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے بڑے حد تک کلیئرفائی کیا کہ اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو اس تاثر کو انہوں نے رد کیا کہ وہ ایسی کوئی سہولت لینے کی خواہش رکھتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے جو سسٹم ہے عدلیہ کا اس کے حوالے سے بھی کھل کر بات کی کہ ماضی میں جو کچھ ہوتا تھا وہ اب دہرایا نہیں جا رہا ہے. اب ساتھ بیٹھے ہوئے ججز کے حوالے سے بھی وہ یہ رائے نہیں دے سکتے کہ ان کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے یا وہ کیا فیصلے کریں گے. یقیناً لگتا یہ ہے کہ اس وقت عدلیہ بھی ایک ایسے فیز سے گزر رہی ہے جس میں بہت سی تبدیلیاں آ رہی ہیں. لیکن کیا ان تبدیلیوں کو حکومتیں جن کو ماضی میں ہمیشہ اثر و رسوخ استعمال کرنے کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا ہے, کیا وہ ابھی بھی یہ تمام تبدیلیاں برداشت کر سکیں گی اور اس نئی عدلیہ کو قبول کر سکیں گی؟ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا جو کہ اس حکومت کو درپیش ہو سکتا ہے. اسی حوالے سے ڈیٹیل میں بات کرنے کے لیے موجود ہیں نہ صرف یہ کہ سینئر ماہر قانون ہے بلکہ بہت سے ادوار انہوں نے رنگ بدلتے دیکھے, خاص طور پر عدالتوں کے اندر بھی اور سیاسی حکومتوں کے حوالے سے بھی. اکرم شیخ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اکرم شیخ صاحب بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ فرمائیے گا سر کہ پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے بہت سے ایشوز کے اوپر کھل کر بات کی. لگ یہ رہا تھا کہ شاید نئے عدالتی سال کے آغاز کے موقع پر وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جو عدالتوں کے ذہنوں میں ہے. آپ خود اس تقریب میں وہاں موجود تھے, اس ریفرنس میں جو کہ انہوں نے منعقد کیا تھا. کیا محسوس ہو رہا ہے سر؟ عدالت متحد نظر آتی ہے؟ کیا وائبز وہاں پر آپ کو محسوس ہوئیں؟ بہت شکریہ مصرا مرزا صاحبہ. میں آج کی تقریب میں شرکت کے لیے 6 تاریخ کو پاکستان پہنچا ہوں امریکہ سے. میں وہاں اپنے چھٹی لے کر سپریم کورٹ سے گیا ہوا تھا. 3 ہفتوں کے بعد میں آیا اور میں یہ روایتی طور پر جو نئے عدالتی سال کے آغاز کے اوپر منعقد ہونے والی ایک فنکشن ہوتا ہے جس میں گزشتہ سال کی کی جاتی ہے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ پچھلے سال میں کیا معاملات رہے ہیں اور کن کن مشکلات کو عدالت نے عبور کیا ہے اور آئندہ سال میں کیا لاحہ عمل ہوگا عدالت. اس طرح کا ایک یہ اسٹاک ٹیکنگ ایونٹ کیا ہے کہ آج کا پچھلا سال جو تھا وہ ایک بہت ہی درخشندہ سال تھا. 18 ستمبر کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چیف جسٹس کا منصب سنبھالا. ان کے منصب سنبھالنے سے 4 سال پہلے تک فل کورٹ کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی تھی. انہوں نے اپنی اتوار کے دن حلف لیا اور سوموار کو اپنی کارروائی کا آغاز اس فل کورٹ میٹنگ سے کیا. وہ فل کورٹ میٹنگ کافی عرصہ جاری رہی, 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے جاری رہی. اس میں بہت سے فیصلے ہوئے. پہلی دفعہ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کی تاریخ میں لائف اسٹریم کا جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع کیا گیا. یہ ایک مقدمہ جو عدالت کے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے متعلق ترمیم کا تھا وہ 1 سال پہلے سے آ چکا تھا, جج ہو چکا تھا, انفورس ہو چکا تھا, لیکن سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا اس کو معطل کر رکھا. تو پچھلے سال میں پہلے دن انہوں نے اسی مقدمے کی بات کی, لائیو اسٹریمنگ کر کے اس کی بات کی اور پھر 10-5 کی اکثریت سے فیصلہ کر دیا. تو یہ پورا سال جو پچھلا گزرا ہے یہ بہت ایک مختلف سال ہے جو اس سے گزشتہ 49 سال میں جو جب سے میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوا ہوں میں نے جو دیکھا ہے اس سے بڑا مختلف سال. اچھا سر ہر یہ تو معاملے میں لائیو اسٹریم, ہر معاملے میں اوپن ٹو نہیں, یہ درست کہہ رہے ہیں. جسٹس نے ایک بند سپریم کورٹ کو ایک ٹرانسپیرنٹ اور شفاف سپریم کورٹ میں تبدیل کر دیا. ٹھیک. اچھا مجھے شیخ صاحب مجھے ایک ادب کے ساتھ سر ایک سوال کی اجازت دیں. آپ نے جو باتیں کہی ہیں درست کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا یہ سب کچھ ہوتے ہوئے,
لیکن سر جو دو تین چیزیں انہوں نے جن کے پہلوؤں پر بات کی، ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ اب آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کے دائیں بائیں جو ججز بیٹھے ہیں وہ کیا فیصلہ کریں گے. پہلے وکیل کو کیس لے جاتے ہوئے پتہ ہوتا تھا کہ یہ بینچ کیا فیصلہ کرے گا. آپ کے خیال میں ماحول واقعی اتنا بدل گیا ہے؟ ججز اب اتنے انڈیپینڈنٹ فیصلے کر رہے ہیں، جو وہ بات کر رہے تھے واقعی وہ نظر بھی آتی ہے عدالتوں میں؟ بہت شکریہ مس ثنا مرزا، میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بالکل نظر آتی ہے. یعنی اتنی تبدیلی ہے کہ خود جسٹس کو یہ نہیں پتا کہ میرے دائیں بیٹھنے والے جج صاحب کی کیا رائے ہے اور میرے بائیں جج صاحب ساتھ بیٹھنے والے جج صاحب کی کیا رائے ہے. اور یہ judges which has resulted in this conclusion. جو جج صاحبان پہلے آپس میں مشورہ کر کے فیصلہ کر کے آتے تھے کہ اس مقدمے کا یہ فیصلہ کرنا ہے، اب یہ ہے کہ جج صاحبان کھلے ذہن کے ساتھ آتے ہیں کہ اگر 4 جج صاحبان ہیں، 5 جج صاحبان ہیں، تو 5 جج صاحبان اپنا انڈیپینڈنٹ مائنڈ اپلائی کرتے ہیں اور وہ جو فیصلہ ہوتا ہے تو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اقلیت میں ہے یا اقلیت، وہاں بیٹھ کے طے کرتے ہیں، وہاں فیصلہ سنائی دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں بےتلا امپروومنٹ کی ہیں موجودہ ایک سال میں، گزشتہ سال میں بے شمار تبدیلیاں دیکھتی ہیں اور یہ مثبت تبدیلی. اور ان تبدیلیوں کو اگر میں سمجھتا ہوں کہ کاش ان تبدیلیوں کو جاری رکھا جائے آنے والے وقت میں بھی جاری. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بہت ایک قابل تقلید مثال قائم کی ہے اور بہت اچھی مثال قائم کی ہے اور قابل رشک ہے اور اس کو جاری رہنا چاہیے. اور دی ایپکس کورٹ ٹو بی مور ٹرانسپیرنٹ اینڈ لوکنگ مور ٹرانسپیرنٹ. لوگوں کو یہ نظر آنا چاہیے کہ ہماری عدالت شفاف طریقے سے عمل کر رہی ہے اور شفاف طریقے سے فیصلے دے رہی ہے. ٹھیک، اچھا اب ذہن کورٹ میں بناتے ہیں. جی بالکل صحیح. سر ایک دو اور بھی ایشوز ہیں جن کے اوپر آپ کی سر رائے چاہیے. ایک تو بتائیے گا کہ پچھلے کچھ دنوں سے حکومت کی جو حرکات ہیں اس سے لگتا ہے کہ وہ کسی قانون سازی کے مرحلے میں ہیں جس میں وہ ججز کے ٹینیور کو بڑھانا چاہتے ہیں، مدت ملازمت کو بڑھانا چاہتے ہیں. اب آج چیف جسٹس صاحب نے ان تمام خدشات کو رد کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایسا ہوتا بھی ہے تب بھی وہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہیں گے، ہر صورت میں ریٹائر ہوں گے. تو ایک تو یہ کہ پھر اس قانون سازی کا فائدہ کیا ہوگا، کیونکہ بظاہر تو سارا جو مرکز تھا وہ اس کا چیف جسٹس صاحب کی ہی ایکسٹینشن تھی، اور کیا ایسی قانون سازی کی ضرورت ہے ہمیں؟ مس ثنا مرزا، آپ کا بہت شکریہ. ایک سمپل قانون سازی سے جج صاحبان کے ٹینیور میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے دستوری ترمیم کی ضرورت ہے. جو مدت ریٹائرمنٹ کی جو ٹرمینس کو ہے، اس کا تقرر دستور پاکستان نے کیا ہے، قانون نے نہیں کیا. 65 سال کی عمر میں سپریم کورٹ کے جج صاحبان ریٹائر ہو جاتے. اگر حکومت ایسی کوئی ترمیم لاتی کہ جن میں تمام جج صاحبان کی عمر 3 سال بڑھا دی جاتی تو ان میں ظاہر ہے صاحب کی ملازمت میں بھی 3 سال کی توسیع ہو جاتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر دستوری ترمیم کے نتیجے میں تمام جج صاحبان کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے تو وہ ایک غلط نہیں ہوگا. وہ ایک ایسی بات ہوگی کہ کسی جج صاحبان، کوئی بھی جج صاحب جو ہے وہ ڈسکریمنیٹ نہیں ہوں گے، کسی کو فیور نہیں ہوگا. کوئی یہ تصور نہیں کرے گا، عام پبلک سسٹم میں یہ نہیں ہوگی کہ حکومت اس کو نواز رہی ہے اور اس کے خلاف ہے. ایسی کوئی ترمیم اگر ہو تو یہ صرف دستور کی ترمیم کے ساتھ کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ کرتی ہیں کیا چلتا رہا ہے، کیا ڈیبیٹ چلتی رہی ہے، کیونکہ میں پاکستان سے باہر تھا. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ عام قانون کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی یا کسی بھی جج کی مدت ملازمت میں توسیع کی جا سکتی. اس کے لیے دستور ضروری ہے. بالکل ٹھیک،
بالکल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया अकरम शेख साहब सर आपके कीमती वक्त के लिए। यकीनन जो कानून साजी जिसके ऊपर पिछले कई दिनों से डिबेट हो रही है इस्लामाबाद में, ये इतनी आसान नहीं होगी, और जो सीनियर माहिर कानून है अकरम शेख साहब के हवाले से भी उन्होंने बड़ा क्लेरिफाई किया है कि क्या पोजीशन हो सकती है हुकूमत की। इस मामले को इतना सादा नहीं समझना चाहिए, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत इस हवाले से कमर कस चुकी है कि ये कानून साजी होनी ही होनी है, लेकिन इसका अमली तौर पर फ़ायदा फिर आखिर किसको होगा जब चीफ जस्टिस ने उस रेस से अपने आप को निकाल लिया है। इसके ऊपर कुछ सियासी तज़िया जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कानूनी पेचीदगियों को मद्देनज़र रखा जाए तो लगता यह है कि हुकूमत की ख्वाहिशात कुछ और है, लेकिन उन ख्वाहिशात की तकमील करने के लिए एक लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ सियासी महाज के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शो, नाक़दीन की भी राय यह है कि जिन मसाइल को मद्देनज़र रखा जाए उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर कोशिश की एक कामयाब शो केस करने की, लेकिन अब देखना ये होगा कि हुकूमत की तरफ से जो तनकीद उनके ऊपर की जा रही है वो सिर्फ तनकीद तक ही रुकेगी या फिर केसेस का अंबार मजीद उनके रास्ते में रुकावट बन सकता है। लेकिन जो भी हो, सियासी तौर पर अपोजिशन की हैसियत से यकीनन आज कौमी असम्बली और सेनेट के जो सेशंस थे वो इंपॉर्टेंट रहे, क्योंकि वहाँ पर खुलकर तनकीद की गई अपोजिशन लीडरान की तरफ से, और दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से जो बैठकों का सिलसिला था वो भी आज थमता हुआ महसूस नहीं होता है। इसी पूरी सियासी सिचुएशन पर जो इस्लामाबाद में चल रही है, बात करने के लिए मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सलमान आबिद साहब। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, पहले तो ये फरमाइएगा कि आपके ख्याल में जो हुकूमत की तरफ से आज मीटिंग्स पे मीटिंग्स, इशाइये पे इशाइये मुनक़्क़िद किए जाते रहे, उनका मकसद सिर्फ मेल मुलाकात था, या फिर वो अपने इत्तेहादियों को कन्विंस करना चाह रहे हैं कि जो कानून साजी हम चाहते हैं इस पे मिनो यकीन करके इत्तेहाद करके और साथ देने की कोशिश की जाए? देखिए, जो हुकूमत है और जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं, उनमें जो सबसे बड़ी इस वक्त एक पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो रही है वो ये कि पीटीआई आहिस्ता आहिस्ता एक पॉलिटिकल स्पेस गेन कर रही है। अब आप देखिए ना कि जो जलसा हुआ है ये 9 मई के बाद पहला जलसा है पंजाब या इस्लामाबाद के कॉन्टेक्स्ट में, और जिस तरीके से ये जलसा हुआ, जैसे जलसा पहले पोस्टपोन हुआ और उसके बाद नई तारीख आई, जेल में जाकर मुलाकात करनी पड़ी, वो सब चीजें जाहिर करती हैं कि कुछ चीजें हुकूमत से परे परे हो रही हैं। यानी हुकूमत को भी उस तरह से एतमाद में नहीं लिया जा रहा। और जैसे इस्लामाबाद के सियासी मौसम में ये खबरें चलती हैं तो कोई पसे पर्दा कोई खिचड़ी पकी हुई है, कोई कहानी चल रही है, और हमने उसकी रिफ्लेक्शन भी देखी है डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, आर्मी चीफ की बातचीत में भी, जहां बहुत ज्यादा तलखी नजर नहीं आई। बड़ा प्रोफेशनल अंदाज उन्होंने इख्तियार किया, अपने सियासी मुखालफिन के बारे में कोई ऐसी बात नहीं की फौरी तौर पर। इस वजह से, और जैसे कल जलसा हुआ तो अब हुकूमत के अंदर ये परेशानी है कि अगर ये जलसा इस्लामाबाद के बाद लाहौर में होता है, लाहौर के बाद ये सिंध में जाते हैं, किसी और शहरों में जाते हैं पंजाब के, तो पीटीआई कहीं मोमेंटम ना गेन कर ले। और वो जो हमने पीटीआई को दबाया हुआ है इस वक्त सियासी ताकत के साथ, हुकूमती ताकत के साथ, इंतजामी मशीनरी के साथ, अगर हमने इसमें कहीं कहीं कुशन दे दिया तो पीटीआई इसको पॉलिटिकल बेनिफिट्स के उसको मिलेगा, और अल्टीमेट नुकसान फिर हुकूमत को होगा, क्योंकि एक ऐसी जगह पर हुकूमत खड़ी है जहां माशी मामलात बहुत ज्यादा जकड़बंदी का शिकार है। आईएमएफ के साथ भी मामला तय नहीं हो पा रहा, और आईएमएफ ने शर्त रखी है कि ये जो आप क्या कहते हैं सब्सिडीज दे रहे हैं ये खत्म कर दें। अगर वो सब्सिडीज खत्म कर दी जाएंगी तो यकीनी तौर पर उससे एक और नया माशी बोझ जो है आवाम पर गिरेगा। तो हुकूमत ये चाहती है। दूसरा ये कि हुकूमत के अंदर एक और परेशानी भी है कि कहीं ऐसा ना हो रहा हो कि हमारे मुतबादल कोई निजाम सोचने की बात की जा रही हो और पीटीआई से पसे पर्दा कोई बातचीत चल रही हो, क्योंकि बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि इस्लामाबाद का जलसा ऐसे नहीं हो गया। ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसमें पर्दादारी है। जो बज़ाहिर नहीं सलमान साहब, दूसरा ये कि जलसा हो ही नहीं गया, एक ऐसा जलसा हुआ है जो खासा कामयाब भी नजर आया। मतलब जितने ब्लॉक्स लगाए गए थे, जितना ब्लॉकेज थी बंद करने की, उसके बावजूद भी एक अच्छा नंबर था जो कि मौजूद था। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि उस जलसे की जब हमने बात करी ली है, तो एक तो ये कि ये जो 2 हफ्ते की डेडलाइन दी है सीएम साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के, कि 2 हफ्ते में खान साहब को रिलीज़ करें, वैसा तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। एक तरफ नेब अमेंडमेंट्स के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है, कुछ केसेस तो खुद ही खान साहब के ख़त्म हो गए हैं। तो एक तो ये कि क्या उसको मद्देनज़र रख के उन्होंने डेडलाइन दी और कहा कि अगर नहीं निकालेंगे तो हम खुद निकाल लेंगे। अब ऐसी किसी उसमें यानी इस किस्म की कोई एक्शन ले सकती है क्या सूबाई हुकूमत? ये एक मुफ्त का ऐसा नहीं होगा कि गलती की तरफ बढ़ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर? नहीं, देखिए, सियासी जलसों में इस तरह के पॉलिटिकल स्टंट खेले जाते हैं और हुकूमत पर दबाव डाला जाता है, एस्टैब्लिशमेंट पर दबाव डाला जाता है। कल आपने अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू में काफी तलखी देखी है और बहुत से लोगों ने काफी तल्ख बातें की हैं। ये दबाव डालने की टैक्टिस है। इमरान खान के ऊपर जो मुकदमात हैं
وہ زیادہ قانون سے زیادہ سیاسی نوعیت کے ہیں اور اب ان مقدمات میں کوئی بہت زیادہ پوٹینشیل بھی نہیں رہا ہے. لیکن اس کے باوجود عمران خان کوئی اکتوبر تک باہر نہیں آنے والے اور نہ اتنی جلدی باہر آنے والے جب تک کوئی معاملات جو ہے ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے درمیان طے نہیں ہوگی, کوئی معاملہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. اس لیے علی امین گنڈا پور کے جو بیان ہے اس کو پولیٹیکل پارٹیز جو ان کی اپنے پارٹی ہے, اپنے ورکرز ہیں, ان کو بھی تو مطمئن کرنا ہے نا. ان کو بھی انہوں نے ایک دلاسا دینا ہے کہ عمران خان باہر آنے والے ہیں. لیکن ابھی عمران خان کی مشکلات کم نہیں ہوئی ہیں, ابھی ان کی مشکلات بڑی ہوئی ہیں اور ابھی مشکلات ختم نہیں ہونے والی. صرف دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان کے اوپر نئے مقدمات بنائے جائیں گے تاکہ ان کو پھنسایا جا سکے. تو اس لیے 9 مئی والا معاملہ ہو, توشہ خانہ والا معاملہ ہو, القادریہ ٹرسٹ والے معاملات ہیں, اب بات اس سے آگے بڑھے گی اور صرف دیکھنا ہے کہ نئے مقدمے بنیں گے یا نہیں بنیں گے. اور آرمی فوج کا یہ کہنا کہ ہماری کسی سیاسی جماعت سے دشمنی نہیں ہے اور ہم کسی سیاسی جماعت کی حمایتی یا مخالف نہیں ہے, یہ ایک نیا انڈیکیشن ہے کہ جو تھوڑا دن پہلے تک ہمیں پی ٹی آئی کے بارے میں ایک ڈیفرنٹ رویہ دیکھنے کو ملتا تھا. اچھا سلمان صاحب, ایک تو مجھے کوئکلی بتائیے گا کہ یہ جو گنڈا پور صاحب جس قسم کی گفتگو کر رہے تھے, کیا آپ کے خیال میں وہ بھی صرف ایک پولیٹیکل سٹنٹ تھا, جلسے کو وہ زیادہ مطلب گرمانے کے لیے یہ ساری باتیں کر رہے تھے؟ کیونکہ دیکھیں ایسا تو پاسبل نہیں ہے کہ وہ اتنی تنقید کریں. مریم صاحبہ پہ انہوں نے کی, پھر انہوں نے صحافیوں کے حوالے سے بھی کچھ سخت باتیں کی, تو جو انہوں نے لینگویج استعمال کی اس کے اوپر بڑا کرٹیسزم ہو رہا ہے. کیا آپ کے خیال میں وجوہات اس کی کیا ہو سکتی ہیں؟ ان کو تو کہیں اس کا کوئی مطلب ریپرکشن فیس نہیں کرنا پڑے گا. دوسرا یہ بتائیے گا کہ ان کی لیڈرشپ میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو نہیں آئے تھے. بظاہر خیبر پختونخوا سے لیڈرشپ کا زیادہ انفلکس تھا, لیکن وہ جو آپسی ٹوٹ پھوٹ ہے پارٹی کی وہ بھی نظر آ رہی تھی کل کے جلسے میں. لیکن کل کا جلسہ تھا نا, یہ بیسیکلی کے پی کے سے علی امین گنڈا پور کا شو تھا. اس میں وہ لوگ جن کی علی امین گنڈا پور سے ریزرویشنز ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آئے پارٹیز کے طور پہ, تنظیمی طور پہ. اس لیے یہ بات بجا ہے کہ کے پی کے اندر جو پارٹی کا تنظیمی بحران ہے وہ بڑا سیریس ہے اور لوگ 2 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں, پرو علی امین گنڈا پور ہے اور اینٹی علی امین گنڈا پور ہے. یہ چیزیں چل رہی ہیں. لیکن دیکھیے جو جلسوں کی تقریریں ہوتی ہیں, آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب بھی اس طرح کی جذباتی تقریریں کیا کرتے تھے, زرداری صاحب کے بارے میں, بلاول کے بارے میں. ادھر سے بلاول تقریریں کرتے تھے نواز شریف کے بارے میں, زرداری کے اپنا شہباز شریف کے بارے میں. ہمارے یہاں یہ چلتا ہے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے جلسوں کے اندر پولیٹیکل میچورٹی نہیں دکھانی اور تہذیب کا دائرہ جو ہے اس کو اختیار نہیں کرنا اور اس کو ریڈ لائن کو کراس کرنا ہے, چاہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب ہوں چاہے وہ کوئی اور ہوں, یہ ہماری سیاست کا کوئی اچھا شگون نہیں ہے, نہ کوئی سیاست کے اچھے انڈیکیشن ہے. سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے کہ جب وہ اتنے بڑے انتظامی عہدے پر ہے, ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہے, تو ان کو ذمہ داری کے ساتھ بات کرنی چاہیے تھی. اتنی غیر ذمہ داری گفتگو جو ہے میرے خیال میں ان کو نہیں کرنی. اچھا سلمان صاحب یہ بتائیے گا سر کہ یہ جو اب لیجسلیشن کا جو شروع میں ہم نے حوالہ دیا, آپ کے خیال میں حکومت تو آستینیں چڑھا کر تیار ہے کہ اس نے قانون سازی ان اینی کیس کرنی ہے ہفتہ 10 دن میں, اس کے لیے سر یہ اشائیے اور یہ سب کچھ اس کا اہتمام تو ہو رہا ہے, لیکن اب چیف جسٹس صاحب نے خود انکار کر دیا, تو پھر اس کا مقصد کیا رہ جائے گا پھر آپ کے خیال میں؟ دیکھیں کوشش تو یہ ہے کہ صرف چیف جسٹس جو اپنا چیف جسٹس کی شاید ہمیں ایکسٹینشن اس طرح سے نظر نہ آئے, لیکن ججوں کی تعداد بڑھانے والا جو معاملہ چل رہا ہے نا جی, وہ ججوں کی تعداد کو بڑھا دیا جائے تاکہ آنے والی جوڈیشری کے اندر اپنا انفلوئنس جو ہے حکومت وہ قائم کر سکے. ایک بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرف جوڈیشری اور حکومت کے درمیان ٹکراؤ کا ماحول ہمیں نظر آتا ہے, اور دوسری طرف آپ سیاسی سرگرمیوں پہ جو پابندی لگا رہے ہیں, جس قسم کا بل عرفان صدیقی صاحب نے پیش کیا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ کسی ڈیموکریٹس کو اس طرح کے بلوں کی حمایت کرنی چاہیے, کیونکہ اگر آج کے پی ٹی آئی کے خلاف استعمال ہوگا تو کل یہ پی ایم ایل این کے خلاف بھی استعمال ہوگا, پیپلز پارٹی کے خلاف بھی استعمال ہوگا, کسی اور جماعت کے خلاف بھی ہوگا. آپ سیاسی متعمروں کا مقابلہ سیاست سے کریں. البتہ پی ٹی آئی کو یہ چاہیے کہ وہ سیاسی جلسے ضرور کرے اور اس کو اجازت بھی ہونی چاہیے یا حق بھی ملنا چاہیے, لیکن وہ بھی ریڈ لائن کراس نہ کریں. یعنی ریاست کی ریٹ کو یا حکومت کی ریٹ کو یا انتظامی طور پر نان وائلنٹ اگر وہ اپنی پبلک ریلیز نکالنا چاہتے ہیں, جلوس کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو پورا رائٹ ملنا چاہیے. کل بھی ایسے ہی ہوا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب سیاسی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ بحال ہونی چاہیے. پی ٹی آئی پر جتنی پابندی لگنی تھی لگ گئی, اس سے نتیجہ کچھ نہیں نکلا. ہمارا اکنامکس کا جو پہیہ ہے وہ آگے نہیں بڑھا بلکہ اس کے پیچھے کی طرف ہمیں ڈال دیا ہے. آپ کیسر بنگالی کو سن لیں, عاطف میاں کو سن لیں, شبر زیدی کو سن لیں, وہ بھی اکانومسٹ ہیں, اکنامکس کی ادب جانتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اس وقت وینٹیلیٹر کے اوپر کھڑی ہے. تو ایسے میں کوئی سیاسی مہم جو ہی ایڈونچرزم کا کھیل جو ہے وہ پاکستان کے سیاستدانوں کو, چاہے وہ حکومت میں ہو چاہے وہ اپوزیشن میں ہو,
सूट नहीं करता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, सीनियर सलाहकार, बड़े मुफस्सिल अंदाज में और प्रिसाइज तरीके से इस वक्त की जो सियासी सिचुएशन है उसकी तस्वीर कशी कर रहे थे। इस वक्त की हुकूमत को ज़रूर सोचना होगा कि पॉलिटिकल सिस्टम को अगर आगे बढ़ाना है तो यकीनन तमाम पॉलिटिकल अलाइज़ को भी और जो अलाइज़ नहीं है उनको भी साथ लेकर चलना होगा, चाहे अपोजिशन हो चाहे हुकूमत हो। लेकिन अगर तो सियासी जमातें पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर रहेंगी तो फिर यकीनन पाकिस्तान में इस्तेहकाम ज़रूर होगा। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।